تو بیدار ہونے کے بعد بندہ اٹھ کر جو ہے جوتے پہنتا ہے۔ تو جوتے پہننے کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہنے، دائیں جوتے سے شروع کرے اور اتارنے میں بائیں سے شروع کرے۔ پہننے میں جوتا جو ہے پہلے دایاں پہننا ہے اور اتارنے میں جوتا پہلے بایاں اتارنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی زینت والے کام، عزت والے کام، شرف کا باعث ہونے والے کام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے۔ مطلب کپڑا پہننا ہے، جوتا پہننا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، تو جتنے بھی کام شروع کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دائیں طرف سے شروع کرتے اور اتارتے وقت بائیں طرف سے، جیسا کہ آپ نے جوتے کے متعلق پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جوتا اتارنا ہے تو بائیں سے اتارنا ہے۔ تو اسی طرح لباس پہنتے وقت کپڑا ہے، قمیض ہے، شلوار ہے، جو بھی ہے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کریں اور اتارتے وقت پہل جو ہے وہ بائیں طرف سے شروع کرنی ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجب التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ۔ یہاں پر جو ہے کلہ آیا ہے تو اس کے اندر جو ہے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ہی شروع کرتے۔ تو اتارتے وقت بائیں طرف سے، تو کام جو کرنا ہے شروع اچھا کام ہو استنجے کے علاوہ تو وہ بائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یا واش روم کے اندر جاتے ہوئے بائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، حتیٰ کہ تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرتے۔ ہم غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے کہ ہم کنگھی کس طرف سے شروع کر رہے ہیں، تو دائیں طرف سے پہل کرنے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پر عمل ہو جائے۔ جوتا پہنتے وقت ہم توجہ نہیں کرتے تو جوتا بائیں میں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر ایک عمل جو ہے وہ دائیں طرف سے ہی شروع کرنا ہے۔ وفی شأن کلہ، اور ہر ایک کام سے مسواک کرنی ہے تو دائیں دانتوں کی طرف پہلے مسواک کریں، کلی کرنی، انگلی پھیرنی دانتوں کے اندر، وہ دائیں طرف سے شروع کریں تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ شلوار پجامہ، مسجد میں داخل ہونا، سرما پہنتے وقت بھی یہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں طرف کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت، زیادہ صلاحیت جو ہے وہ دائیں جانب بھی رکھی ہے۔ ہر ایک عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ وہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت۔ آسان حدیث ہے، مشکل نہیں ہے، 2-3 مرتبہ پڑھیں آ جائے گی۔ اذا لم تستحی، اذا لم تستحی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فرمایا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ جب حیا ختم ہو گیا، ایک حدیث ہے الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کر۔ بھائی حیا ایمان سے ہے تو ایمان ہی نہیں رہا، حیا ختم ہے، ایمان نہیں رہا۔ اب ایمان نہیں ہے تو جو مرضی کرتا، پھر جدھر مرضی منہ اٹھا کے چل دے۔ جب حیا ہی نہیں رہا تو حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے، اور حیا جب نہیں ہے فاصنع ما شئت تو جو چاہے کرتا۔ پھر بھی بول چال کا سبق ہے تو ہم پڑھیں گے اس کے متعلق هل هذه نشافۃ، ہل جب آئے تو اس کے جواب میں ہاں میں آپ نے کہنا نعم، اور لا نہیں میں آپ نے کہنا لا۔ تو کیا یہ سیاہی چوس ہے؟ یہ جو ہے تو جواب ہے لا انہا تلاست، نہیں یہ جو ہے یہ جھاڑن ہے۔ تو آگے ہے اس کے متعلق هل هذه اذن، هل هذه اذن، کیا یہ کان ہے؟ تو جواب ہے لا انہا عین، لا انہا عین، نہیں یہ
آنکھ ہے۔ آگے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال، اس کے متعلق ہے۔ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لمبائی کتنی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لمبائی اکثر کتنی ہوا کرتی تھی؟ جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال نہ زیادہ لمبے نہ بالکل چھوٹے، درمیانی درجہ کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، بلکہ درمیانے رکھا کرتے تھے، یعنی کان کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر ہوا کرتے تھے۔ کان کی لو ہے جو نیچے لٹکے ہوتا ہے، نرم ماس جو ہوتا ہے، اس سے نیچے اور کندھوں سے اوپر، کان کی لو اور کندھوں کے درمیان ہوا کرتے تھے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خمدار تھے یا سیدھے تھے؟ خمدار تھے، مڑے وغیرہ تھے، یا سیدھے بالکل سیدھے بال تھے؟ بالوں کی قسمیں ہوتی ہیں، تو نیز ان کی رنگت کیسی تھی؟ بال ایک تو سیدھے تھے یا خمدار تھے، بینڈ ہوئے تھے، تو رنگ بھی کیسا تھا بالوں کا؟ جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ہلکا سا خم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے ان کے اندر ہلکا سا خم تھا اور انتہائی سیاہی مائل تھے۔ بال جو ہیں وہ سیاہی مائل تھے، مطلب کالے تھے بال۔ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفوں کے اندر مانگ نکالتے تھے یا ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے؟ کبھی مانگ بھی نکالی ہے یا ویسے ہی؟ تو جواب ہے پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو ویسے چھوڑ دیتے تھے، تو بعد میں اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، سر کے درمیان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ درمیان سے مانگ نکالنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ جو ہے ناک سے سیدھی اوپر جو ہے وہ درمیان سے مانگ نکالتی، آدھے دائیں طرف کر دیتی اور آدھی بائیں طرف کر دیتی۔ تو سنت یہی ہے کہ درمیان سے مانگ نکالنی، اور مانگ نکالنا جو ہے یہ اہل کتاب کی مخالفت ہے۔